الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز بچوں، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، آج اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں موجودہ حالات میں بڑھتے مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات، غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات، ناجائز تعلقات اور مسلم سماج کی ذمہ داریاں اور والدین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کیا کیا بنتی ہیں، ان عنوانات کی روشنی میں آپ حضرات کے روبرو کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کا منشا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ارتداد کے واقعات یہ ابھی سے نہیں ہیں، بلکہ بہت ایک مدت سے، ایک لمبے عرصے سے رونما ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، تو اسی کی وجہ سے آج ہم تک یہ واقعات ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، فوٹیج کی شکل میں پہنچتی ہیں اور یہ عام ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ بزرگان محترم، اسلام میں لڑکا اور لڑکی کا، مرد اور عورت کا آپس میں ایک ساتھ رہنا، تعلقات اور سمبندھوں کو قائم کرنا، یہ صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک صورت شادی کی اور نکاح کی، اور ایک صورت باندیوں کی تھی۔ غلام اور باندی کو اپنی باندی میں رہ کر اس کے تمام حقوق کو پورا کر کے اس کو سہارا دینا اور اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کے تمام ضروریات کا خیال کرنا، یہی دو صورتیں مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات کی وجہ بنتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت، کوئی اور طریقہ مرد عورت کا آپس میں تعلقات کو قائم کرنے کا نہیں ہے، نہ ہی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر، اور نہ ہی لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر یہ تعلقات کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ بزرگان محترم، اپنے آج کے زمانے میں، موجودہ دور میں، امریکہ ہو، یورپین ہو،
یہ تمام کے تمام علاقے اپنا ایک الگ کلچر اور ایک تہذیب بنا چکے ہیں، اپنا ایک سنسکار بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ جس طرح سے جس طریقے سے آدمی کو ضرورت جب پیش آتی ہے تو ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ دکانوں کو جاتا ہے، چائے کی ضرورت پڑی گیا ہوٹل میں بیٹھا اور چائے بنا کر چائے منگوا کر خرید کر پی لیا، کھانے کی ضرورت پڑی گیا کھانا خریدا بیٹھا کھایا اور آ گیا، کپڑوں کی ضرورت پڑی گیا دکان پر کپڑے کی دکان پر گیا، پیسے دیا کپڑے خریدا لے کر آ گیا، گاڑی کی ضرورت پڑی گیا فیکٹری میں کمپنی میں پیسے دیا گاڑی خرید کر گاڑی استعمال کرنے لگا۔ یوروپین کلچر یہ پوری دنیا میں ورلڈ میں اس تہذیب کو لانچ کرنا چاہتا ہے، اور بلکہ وہ کافی حد تک کامیاب ہو بھی چکا ہے۔ آج کل یونیورسٹیز میں کالجز میں یہی حال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب دیگر ضروریات اور خواہشات دکانوں میں جا کر اور ضرورت کی چیزوں جہاں پر مہیا ہوتی ہیں بیچی جاتی ہیں سیل ہوتی ہیں وہاں جا کر اپنی ضرورت کو جس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ خواہش نوجوانی کے عالم میں جو خواہش ایک نوجوان کو پیدا ہوتی ہے، کیا یہ خواہش وہ کلب میں جا کر پورا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ جا کر کسی ایسے اڈے میں جہاں خواہش پوری کی جا سکتی ہے وہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ شادی کے لیے پیسے اکٹھا کر کے دہیج بنا کر یہ ہال خرید کر وہ فنکشن ہال خرید کر وہاں یہ اپنے ریلیشن اور اپنے ریلیٹڈ تعلقات اور دیگر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے سامنے یہ سارے کارروائیاں کر کے دفتر منگاؤ قاضی کو بلاؤ ان کی دونوں کی باتیں ہوئی، یہ ساروں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گاڑی خریدنے کے لیے آدمی پہلے فیکٹری میں جاتا ہے گاڑی بناتا ہے گاڑی بنا کر سیٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے، یا پھر پیسے دے کر کے گاڑی خرید کر استعمال کر لیتا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان تمام کارروائیوں کی؟ یہ یوروپین کلچر عام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کلچر ہو، لیکن اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلچر پوری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں کالجوں کے ذریعے سے، کمپنیوں کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے، یہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں عام کرنا چاہتے ہیں، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انسانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ جانوروں کی تہذیب ہے، یہ حیوانوں کا کلچر ہے، یہ ان کے سنسکار ہیں۔ کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ تو جانور کر کے دکھا رہے ہیں، کتوں کو گدھوں کو اور دیگر حیوانوں کو، ان کے لیے یہ سب کوئی قانون نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے ہر کوئی خواہش ہر قسم کی خواہش پورا کر سکتے ہیں۔ تو تم کتوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، گدھوں کی طرح گویا کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، یہی ہے دوسرے الفاظ میں یوروپین کلچر کو کہنے کا۔ وہ جانور اور حیوان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سامنے والا میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، یہ اس سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا واسطہ نہیں ہوتا، بس وہ خواہش پوری کرنے کے لیے گیا، خواہش کیا پوری کیا اور ختم، اس سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہوتا۔ یہ حیوانوں کا طریقہ ہے، یہ حیوانوں کا طریقہ ہے۔ شادی بیاہ کتے کرتے ہوئے آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ گدھوں نے فنکشن ہال خرید کر قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا کر اور بیڈ روم میں جا کر اور سب کچھ جو کام کیا جاتا ہے یہ گدھے اور حیوان نہیں کرتے، بلکہ یہ انسانوں کا طریقہ ہے، یہ شریف لوگوں کا طریقہ ہے، شریف سماج کا طریقہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یوروپین کلچر کا ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الزانی لا ينكحها الا زان او مشرک۔ یہ جو حیوانیت کا طریقہ ہے
اگر کوئی کسی عورت کو یا مرد کو اس طرح کی عادت پڑ جائے، اس طرح کی اسے خواہش ہو جائے، عادی بن جائے، تو کیا ہوگا؟ لا ينكحها الا زان او مشرک، اس کا میلان، اس کا رجحان صرف اور صرف کسی بدکار مرد کی طرف ہی ہوگا۔ اگر وہ مرد ہے، اس کو عادت ہے، تو اسے بدکار عورت ہی کی طرف اس کا رجحان اور میلان ہوگا۔ الا زان او مشرک، عادت پڑ جائے، اسے شادی بیاہ اچھی نہیں لگتی، اس کو ایجوکیٹڈ بننے کے بعد، گریجویٹ بننے کے بعد، کمپنی میں جاب آ جانے کے بعد وہ ماں باپ کی طرف سے لڑکی چننے کا اور شادی بیاہ کی کارروائیوں کا اس کا وہ انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ جہاں سے وہ سیکھ کر آیا ہے، اس کی وہ کلچر بنی ہوئی ہے، اس کا جو ہے رجحان اور میلان اسی کسی بدکار عورت کو دیکھے گا ضرور، اور اسی کے ساتھ میں اس کے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الزانی لا ينكحها الا زان او مشرک، بدکار عورت کا میلان بدکار مرد کی طرف ہی ہوگا، اور بدکار اور مرد کا میلان بدکار عورت کی طرف ہی ہوگا، بدکار عورت کا میلان بدکار مرد کی طرف ہی ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آسان ترجمہ قرآن کے اندر اس آیت کا ترجمہ سیدھے انداز میں اسی طرح انہوں نے کیا ہے، اور یہ موجودہ دور میں برابر فٹ ہوتا ہے۔ الزانی لا ينكحها الا زان او مشرک۔ اور پھر بدکار عورت کا جس کی طرف میلان ہوتا ہے، وہ چاہے بدکار مرد کی طرف جو ہو رہا ہے، وہ بدکار مرد چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ بھیڑ ہو، وہ نہیں دیکھے گی کہ یہ بھیڑ ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہوگا۔ اس کی عادت بدکاری کی ہو گئی ہے تو وہ صرف بدکار مرد کو ہی تلاش کرے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مقام مرتبہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے، اور پھر فرمایا اور رسول کے لیے عزت ہے، اور آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والوں کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ پتہ چلا سماج میں عزت، زندگی میں عزت اس کو جو حاصل ہوگی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو، قانون کو ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مان کر چلنے والے کو، ٹوپی جبہ لگانے والے کو مسلمان نہیں کہتے۔ اندر کا جذبہ مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر چیز میں اللہ کے قانون کو دیکھوں، اللہ کے رسول کے قانون کو دیکھوں۔ وہ کالج کے قانون کو نہیں دیکھتا، یونیورسٹیز کے کالج کو اور وہاں کے قانون کو نہیں دیکھتا، اپنے ملک کے سنویدھان کے قوانین کو وہ نہیں دیکھتا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ٹکرا جائے وہ سنویدھان کے قانون کو نہیں مانتا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، 18 سال آج کیسی ہمت ہو گئی ہے ان کالجز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی، کیونکہ عادت بن چکی ہے، یورپین کلچر عام ہوتا ہوا جا رہا ہے، عزت کا کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب کسی غیر مسلم سے، کسی ہندو یا دلت سے یا کسی اور شخص سے بدکار مرد کے ساتھ وہ گھومتی ہوئی جاتی رہتی ہے، اگر کوئی باہمت مرد اگر اسے پکڑ کر پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تجھے، برقع پہن کر، مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کو مان کر اس طرح ایک بدکار مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تو گھوم رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، تم کون ہو مجھے کہنے والے؟ 18 سال کی میں ہو چکی ہوں، میرا ملک، میرا قانون، میرا سنویدھان، میرا آئین، میرا کانسٹیٹیوشن، میرے ملک کی قوانین مجھے اجازت دیتے ہیں، میں آزاد ہوں چاہے جس کے ساتھ میں رہوں۔
میں جس کے ساتھ میں جاؤں، جس کے ساتھ میں رہوں، جس کے ساتھ میں سوؤں، کہیں بھی جاؤں، کس کے ساتھ بھی رہوں، کس کے ساتھ میں بھی اپنے ریلیشن قائم کروں، تعلقات کو قائم کروں، تم کون ہو مجھے پوچھنے والے، یہ وہ کہتا ہے۔ اور ہمارے ملک کا قانون بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ملک کا قانون ایسے بدکار عورت اور مردوں کا سپورٹ کرنے والا ہے۔ اس طرح آزاد گھومنے والوں کو ملک کا قانون اسے سپورٹ کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ ماں باپ آ کر ایسے لوگوں کو کہتے بھی ہیں، دیکھ میں نے تجھے جنم دیا، میں نے تجھے تربیت کی، میں نے تجھے پڑھایا لکھایا، پرورش میں نے تیری کی ہے، بڑی محبت سے تجھے پالا ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت یہی لڑکی یہ کہتی ہے کہ نہیں میں آزاد ہوں، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ محبت سے ماں باپ کہتے ہیں، لیکن ملک کا قانون ایسا بنا ہوا ہے، اس جگہ میں آ کر اس زانی لڑکی کا سپورٹ میں ملک کا قانون کھڑا ہوا ہے۔ جنم دینے والے ماں باپ کے سپورٹ میں ملک کا قانون نہیں ہے، پرورش کرنے والے ماں باپ کا سپورٹ کرنے والے قانون نہیں ہے ہمارے ملک کا۔ اس میں وہ یہی کہے گا یہ قانون تم ماں باپ ہو، تم نے پیدا کیا، تم نے پرورش کی، تم نے بڑا کیا، پالا پوسا، اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ کہ آزاد ہیں۔ تو اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب آگے چل کر ملک کا قانون ہمارا ایسا ہے، نکاح ہونے کے بعد اگر کوئی دوسرا نکاح کرے تو وہ جرم ہے، لیکن نکاح سے پہلے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کسی اور سے غلط تعلقات قائم کرے، زندگی اس کی برباد ہو جائے، تو ایسے عورتوں اور ایسے تعلقات میں ملک کا قانون سپورٹ کرے گا۔ لیکن نکاح دوسرا اگر کوئی کرے کسی بیوہ عورت سے، کسی مطلقہ عورت سے، اور اس کو ساتھ دے، اس کو سہارا دے، اس کو غلط کاموں سے بچائے، تو دوسرا نکاح کرنا ملک کے قانون کی روشنی میں وہ جرم ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے اگر کوئی غلط سنبندھ قائم کریں تو یہ اس کے لیے آزادی ہے۔ یہ ایسا قانون ہمارا بنا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی مثال جانوروں کی جیسی ہے، ان کی مثال جانوروں جیسی ہے۔ یہ لوگ جانور ہیں، حیوان ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمایا بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، ان کو اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کفر، ان کے سامنے انسانی تہذیب نہیں ہے، ان کے سامنے سماج میں کس طرح رہنا ہے، عزت کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جس طرح جانور بغیر کسی قانون کے زندگی گزارتا ہے، اس طرح زندگی گزارنے کو آزاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، انسان کے زندگی گزارنے کے جس سماج میں اصول نہ ہو، نکاح کرنے کے اصول نہ ہو، اولاد پیدا کرنے کے اصول نہ ہو، نسل بڑھانے کے اصول نہ ہو، ان کے یہاں جانور اور انسان میں تہذیب میں کوئی ڈفرینس نہ ہو، تو ایسے انسانوں کی اس کلچر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نما جانور ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیونکہ آج کیا حال ہے، جانور نہیں شرماتا کچھ کام کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جانوروں کا ایک بیڈ روم بنا ہوا ہے، جانوروں کا ایک فنکشن ہال بنا ہوا ہے، ان کے لیے طور طریقہ ہے شادی بیاہ کرنے کا، ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ صرف انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کے زندگی گزارنے کے اصول بنے ہوئے ہیں، تعلقات قائم کرنے کے اصول بنے ہوئے ہیں، لیکن جانوروں کے نہیں بنے ہوئے۔ تو اس طرح کی یہ زندگی گزرتی ہوئی جا رہی ہے، غلط تعلقات ہو رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے ایسی زندگی گزارنے کو اور ایسی تہذیب والوں کو اللہ نے صاف کہہ دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔
اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، کفر اختیار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جس طرح اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کالج میں جا کر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے اگر وہ کسی غیر مسلم سے تعلقات قائم کر کے اس کے بعد اپنے مذہب کو بدل کر ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، غیر مسلم ہو جائے، اپنے مذہب کو تبدیل کریں، تو آج ان کے والدین جن کی بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہے، ہائی اسکولوں میں پڑھتی ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے، جہاں بے حیائی کا ماحول بنا ہوا ہے اور ان کی لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر رہی ہے، جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیائی کیوں، تمہاری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھوم رہی ہے، تو ان کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کیا ہوا گھومے تو، کیا ہوا اپنے مذہب تبدیل کرے تو، کیا ہوا جا کر گھومنا پھرنا کھانا پینا اگر ہو گیا تو، بیٹھنا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس طرح ان کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ یہ کیا ہوا معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ تمہارے تعلقات غلط قائم کر کے ہندو بن جانا، غیر مسلم ہو جانا، مذہب کو تبدیل کرنا، یہ کفر ہے، شرک ہے، اور شرک ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک اور کفر کی اس گناہ کے تعلق سے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن کفر کا گناہ، شرک کا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ان والدین کو سمجھنا چاہیے، یہ تمہاری لڑکیوں کا گھومنا پھرنا اور اپنے مذہب کو تبدیل کرنے تک کی نوبت پہنچ جانا اللہ کے نزدیک یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کے مذہب کو قبول کر لے، چاہے وہ کالج کے ذریعے سے ہو، چاہے کالج میں نہ ہو، اس کو کچھ نہیں ملا، جب وہ کو جاب میں جائے، کسی کمپنی میں کام کرنے والے کام کرتے کرتے کال سینٹر میں ہو یا کسی کمپنی میں ہو، آزو بازو تعلقات جب قائم ہو جائے، وہاں اس کو کچھ مل جائے اور وہاں اس کے غلط تعلقات قائم ہو جائے اور اس غلط تعلقات میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہندو بن جائے، غیر مسلم بن جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کر اس سے شادی کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ دے، اللہ ان کی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی اگر وہ اسی حالت میں مر گئی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آج ان کے والدین کو لگ رہا ہے اور آج اس لڑکی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت فائدے میں ہوں، مجھے بہت اچھا لڑکا مل گیا، کیا گریجویٹ ہے، میں گریجویٹ ہوں تو میرا یہ شوہر جو ہندو ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ ڈبل گریجویٹ ہے، وہ ماسٹر ڈگری کیا ہوا ہے، میں 20,000 50,000 کماتی ہوں، میرا یہ غیر مسلم شوہر جس سے میں نے نکاح کیا ہے وہ 1 لاکھ کماتا ہے، 1.5 لاکھ کماتا ہے، اتنی خوب اس کی ہے، اور میرا اس کی نکاح کرنے کی وجہ سے ان کے سماج کے بہت سارے تنظیموں نے نکاح کرنے کے وقت ہی 5 لاکھ کا چیک دے دیا، گھر دے دیا، بہت ساری فیسلٹیز دے دی، سہولتیں دے دی، آج وہ خوش ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت مزے میں ہوں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت لذتیں اٹھا رہے ہوں گے، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے اپنے آپ کو وہ ترم خان
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، آخرت کے اعتبار سے ایک نہ ایک دن ان کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں۔ یہ جو خواب غفلت کا دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا کی آنکھیں جب ان کی بند ہو جائیں گی، پتہ چلے گا کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون ناحق پر تھا، کون صحیح پر تھا، کون غلط پر تھا، کون کس چیز کو اچھا سمجھ رہا تھا، کون کس چیز کو برا سمجھ رہا تھا، کون گھاٹے میں ہے، کون فائدے میں ہے۔ اللہ اس دن ان لوگوں کو دکھائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں، کب؟ ایمان لانے کے بعد، پہلے ہی سے نہیں، پیدائشی کافر نہیں، پیدائش سے غیر مسلم نہیں، پیدائش سے کفر اختیار کیے ہوئے نہیں، ماں باپ کا غیر مسلم ہے تو میں بھی غیر مسلم، ایسا نہیں، بلکہ ماں باپ اس کے مسلمان تھے، باپ بھی مسلمان تھا، ماں بھی مسلمان تھی، بھائی بھی اس کے مسلمان، گھر کا ماحول اس کا دیندارانہ گھر تھا، باپ تبلیغ کے تقاضوں میں چلتا تھا، باپ اس کے تنظیموں کے، قوم کے بڑے بڑے خدمات کر کیا ہوا ہوتا تھا، بڑی اس کی عزت تھی پوری سماج میں، گھرانہ بھی دیندارانہ گھرانہ تھا، لیکن کالج کی سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے، یونیورسٹیز کی پیریاں اور وہاں ان کے روم میں بیٹھ کر، کوئی ایجوکیشن میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے غیر مسلموں سے تعلق ہو کر جب اس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ تعلقات قائم ہو گئے، ایمان لانے کے بعد تعلقات قائم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس کی گاڑی پر بیٹھ کر پارکوں کو جانا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے، فاسٹ فوڈ کے نام پر کھانے کھانا، ادھر ادھر اور نئی نئی جگہوں پر جا کر کے گھومنا، ان غیر مسلموں کے ساتھ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے، کالج میں رہتے ہوئے، یونیورسٹیز میں رہتے ہوئے، اور نئے نئے بہانوں سے ان کا گھومنا، ثم ازدادوا کفرا، اور نہ جانے اپنے عاشق کے گود میں نہ جانے بے حیائی کے کام انجام دینا، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کا یہ کفر اختیار کرنا، ان کا یہ شرک اختیار کرنا، لن تقبل منہم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ اولئک ھم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ اچھائی میں نہیں ہیں۔ آج ان کو لگ رہا ہے کہ میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوں، اس کی ماں کو لگ رہا ہے، اس کے باپ کو لگ رہا ہے کہ میری بیٹی اس غیر مسلم سے شادی کر کے بڑی خوش ہے، خوشحال گھرانے میں ہے، بہت مزے اڑا رہی ہے، کسی مسلمان گھرانے کو میں دیتی تو یہ فیسلٹیز نہیں ملتی، صرف فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے میک اپ سیٹ مہنگے سے مہنگے مل جائیں گے میری بیٹی کو، عیش و آرام کی زندگی اس کو مل جائے گی، اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے لاکھوں کی گاڑیوں میں میری بیٹی گھومے گی۔ اس نشے میں اگر وہ اسے سوچ کر اس کی والدین یا وہ خاموش رہتے ہیں، فکر نہیں کرتے اور اسی خواہش سے بھیج رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، نادان ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، ان کو کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم، موت جب آ جائے گی تو کیا ہوگا انجام کو نہیں معلوم ہے، قبر میں کیا ہوگا نہیں معلوم، جہنم کی کون سا عذاب ان کو دیا جائے گا نہیں معلوم ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو واضح کر کے سمجھایا، لیکن وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ بچا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، یہ اسلام چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اختیار کرنا، مرتد ہو جانا، یہ ارتداد کی لہر صرف یہ 2023 میں نہیں یا 2022 سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ یہ برسوں سے ہیں، بڑی مدت سے یہ سب کے سب ارتداد کی لہر چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ خود حضور کی وفات کے بعد بعض نو مسلم صحابہ مرتد ہو گئے، جنگ یمامہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو ارتداد کی لہر وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔
اور بہت سارے ارتداد کی لہر بعد میں بھی قائم ہو گئی، کبھی قادیانیت کے نام پر، کبھی مہدویت کے نام پر ارتداد کی لہر ہمارے اس ملک میں بھی آئی، قادیانیت کے نام پر بھی یہاں ارتداد کی لہر آئی ہے، ابھی حال ہی میں شکیلیت کے نام پر بھی ارتداد کی لہر آتی ہوئی گئی۔ تو بڑے فتنے ارتداد کے یہ جو فتنے ہیں یہ ہر زمانے میں آتے ہوئے آئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو کر مرتد ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتنے جہاں پر قائم ہوئے ہیں، ہر وقت ہر زمانے میں اللہ نے علماء حق کو تیار کیا، ان کو کھڑا کیا تھا۔ جس طرح جب فتنہ اکبری وجود میں آئی ہمارے اسی ملک میں، اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام پر جب فتنہ پھیلایا اور ارتداد کی لہر چلتی رہی، ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور اس فتنہ اکبری کو سد باب کر دیا، سر کو بھی دے دی۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح جب فتنہ مہدویت شروع ہوا تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ پٹنی رحمۃ اللہ، علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے سے اس کا سد باب کیا۔ اور اسی طرح جب قادیانیت کا فتنہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کو کھڑا کیا۔ اسی طرح انکار حدیث کے نام پر غیر مقلدیت کا، اہل حدیث کا یہ جو فتنہ کھڑا ہوا، ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اور بڑے بڑے علماء حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کر دیا اور ان تمام فتنوں کا سد باب کر دیا۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے، لیکن ان ارتداد کے فتنوں میں بھی سب سے بڑا ارتداد کا فتنہ وہ جو محبت میں پھنس کر، محبت میں کی جال میں آ کر اپنے ایمان کو کھو دیے، چھوڑ دیے اور مرتد ہو گئے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیونکہ اگر کسی مسلمان، کوئی مسلم آدمی قادیانیت کی جال میں آ کر ختم نبوت کو انکار کر دیا اور وہ قادیانی ہو کر کافر ہو گیا تو علماء حق اس کو بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں، ختم نبوت کے دلائل بتا سکتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے، وہ آیت ہے، یہ آیت ہے، دلائل سے مبرہن کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں۔ مہدویت کے فتنے میں کوئی آدمی چلا گیا، اس کو بھی قرآن کی دلیلیں بتا کر اس کو واپس لانے کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ شکیلیت کی فتنے میں کوئی آ گیا، دلائل بتا کر اس کو واپس اسلام میں لانے کے راستے اور راہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی محبت کی جال میں آ کر ہندو بن جائے یا کوئی غیر مسلم ہو جائے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس کی واپسی۔ کیونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے صرف اپنے عاشق کے اداؤں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اسے دلیل سے نہیں سمجھا سکتے، قرآن کی آیتوں سے اسے سمجھا کر واپس آپ نہیں لا سکتے۔ خود ماں باپ اس کے سامنے گڑ گڑا جاتے ہیں، اس کے پیر پڑتے ہیں، ماں کوٹ کر رو جاتی ہے، بیٹی دیکھ اسلام کو مت چھوڑ، دین کو مت چھوڑ، ہم راضی نہیں ہیں، یہ تجھے پھنسا کر تجھے مارنا چاہتا ہے، تجھے رکھیل بنانا چاہتا ہے، تجھے باندی بنانا چاہتا ہے، آ جا واپس آ جا، سمجھا جاتے ہیں۔ لیکن اس معشوقہ کو، اس لڑکی کو، اس مسلم لڑکی کو کچھ نظر نہیں آتا، ماں کی ممتا نظر نہیں آتی، باپ کی شفقت نظر نہیں آتی، ماں باپ کا دوڑنا دھوپنا پرورش کرنا نظر نہیں آتا، کیونکہ محبت اندھی ہو جاتی ہے، محبت بہری بھی ہوتی ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا، حق کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، علماء کا کہنا اسے سنائی نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، آخر میں اس کا انجام نالوں میں پڑے ہوئے اس کی نعش نظر آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ سارے مسائل ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی شاعر نے یہ کہا، دل آئے دیوار پر تو پری کس کام کی، چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے کہ کو ایجوکیشن سسٹم میں اپنے اولاد کو مت بھیجو۔ گویا کہ اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں اپنی اولاد کو، اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس بات پر آپ راضی ہیں کہ میں اپنی مسلم لڑکی کو، اپنی اولاد کو
ہندو بنتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، مرتد ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ گویا اس کا ایک دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کا جو سسٹم بنا ہوا ہے، کیسا سسٹم بنا ہوا ہے، وہاں کوئی شرافت نہیں دکھائی جاتی۔ اگر کوئی برقعے میں آ کر پڑھنے کے لیے آ بھی جائے تو وہاں جو شریر ہوتے ہیں سیٹی بجائیں گے اور ایسا توجہ بھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہاں ایک غیر محرم، یہاں ایک غیر محرم، بیچ میں وہ لڑکی ہوتی ہے، کیسے توجہ ہوگی، اس کا دماغ ڈپریشن میں اور پریشر میں رہے گا، کب یہ چھیڑ دے اور چھیڑتے بھی رہتے ہیں۔ اگر اس کی ان تان تشنی کو وہ برداشت نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، مجبور ہو کر کے وہ ان کی جال میں آ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، ماں باپ نہیں کچھ کر سکتے، گھر والے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے اولاد کی، اسلام کی، ایمان کی، دینداری کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اسی کے تعلق سے اللہ سے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔